آپ کی قوم کے متکبر لوگ بولے اگر شعیب علیہ السلام اور مومنین اپنے قدیمی دین کی طرف، ہمارے قدیمی دین کی طرف نہ لوٹ آئیں تو ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگرچہ ہم تم سے بیزار ہوں پھر بھی ایسے، اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر اب تک ہم خدا پر نعوذ باللہ جھوٹ بولتے رہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے دعا کی اے پروردگارا ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو کافر بولے او لوگو حضرت شعیب کا اتباع نہ کرنا، اگر کیا تو تباہ ہو جاؤ گے۔ انجام کیا ہوا؟ زلزلہ آیا، اوندے منہ گرے۔ جس علاقے سے جلا وطن کرنے کی دھمکی دے رہے تھے اس علاقے میں حضرت شعیب ہی رہے، یہ سارے ہلاک ہو گئے۔ پھر حضرت شعیب وہاں سے رخصت ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ میں نے تو تم تک خدا کا پیغام پہنچایا اور میں نے خیر خواہی کی، کافروں پر کیا افسوس۔ آیت نمبر 94 تا 102۔ انکار حق پر پہل سختی آئے گی تاکہ وہ توبہ کریں، پھر ان کو فراخی دی جائے گی۔ تو اس وقت پھر کافر لوگ یہ کہنے لگتے ہیں یہ سختی، یہ تنگی، یہ تو گردش دوران ہے، ہمارے بڑوں پر بھی آئی، اس کا حق نہ حق سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر اچانک انہیں عذاب آ کر پکڑتا ہے۔ اگر لوگ ایمان لا کر تقوی اختیار کریں تو اللہ کے خزانے تو بے شمار ہیں، اللہ آسمان و زمین کی برکات ان پر کھول دے، مگر لوگوں نے حق قبول نہ کیا، کفر کیا تو گرفتار عذاب ہوئے۔ ہم رات دن غفلت اور بیداری لوگوں کی جس حالت میں چاہیں ان پر عذاب بھیج دیں، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کی تدبیر سے غافل ہونا خرابی اور تباہی والوں کا کام ہے۔ ہر وقت اللہ سے آدمی ڈرتا رہے۔ کیا انہوں نے اپنے پہلے لوگوں سے عبرت نہ پکڑی جن کی بستیوں میں یہ رہتے ہیں، جن کے قصے ہم نے سنائے؟ رسول پاک ان بستیوں کے جو رسول تھے، انبیاء تھے، واضح نشان لائے، مگر انہوں نے حق کو جھٹلایا تو اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ وعدہ خلاف اور بدماش لوگ تھے۔ آیت نمبر 103 تا 137۔ قصہ موسوی مع فرعون، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر فرعون اور سرداروں کے پاس آئے، انہوں نے کفر کیا۔ ان بدماشوں کا انجام دیکھ لو پھر کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں رب کا رسول ہوں، سچ کہتا ہوں، معجزات لایا، بنی اسرائیل کو رہا کرو۔ یہ پہلا مطالبہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اپنی بگار اور غلامی سے آزاد کرو۔ فرعون بولا معجزات دکھلاؤ تو صحیح۔ آپ نے عصا پھینکا، اژدہا ہوا، آپ نے بغل سے ہاتھ نکالا تو ید بیضا ہوا۔ سردار بولے یہ بڑا واقف جادوگر ہے، تمہیں یہاں سے نکال کر ملک پر یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن قتل نہ کرنا۔ فرعون ویسے تو بڑا ظالم قاتل تھا، قتل نہ کرنا، ابھی ڈھیل دے کر جادوگروں کو بلوا کر مقابلہ کرو۔ وہ آ گئے، جادوگر آ گئے، انہوں نے کہا اگر جیت گئے تو انعام ملے گا۔ فرعون تو ایسا ڈرا ہوا تھا، کہا انعام میں تو تمہیں وزارت دے دوں گا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولے پہلے آپ اپنا کرتب ظاہر کرتے ہیں یا ہم کریں؟ آپ نے فرمایا ڈالو جو کچھ تم ڈالتے ہو۔ انہوں نے جب ڈالا مجمع کی آنکھوں کو مسحور کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ بڑا جادو لائے وہ۔ پھر ہم نے وہی بھیجی آپ اپنا عصا ڈالیں، آپ نے عصا ڈالا تو وہ عصا اژدہا بن کر سب کچھ نگل گیا، حق غالب ہوا، جادوگروں کا عمل باطل ہوا، جادوگر دلیل ہوئے، شکست خوردہ ہوئے۔ اللہ نے ان کے دل میں ایمان ڈالا، فوراً وہ سجدے میں گر گئے اور بولے کہ ہم رب العالمین یعنی رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائے۔ یہ اجمالی ایمان تھا۔ فرعون بولا میری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے، تمہاری تو آپس میں مجھے ملی بھگت لگتی ہے تاکہ یہاں پر قبضہ کرو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کٹوا کر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگر بولے کوئی خوف نہیں، مر کر جب جانا اللہ ہی کے پاس ہے تو پھر ڈر کس چیز کا۔ تم نے ہمارے اندر یہی قصور پایا کہ ہم ایمان لائے، اگر یہ قصور ہے تو ہم اللہ کے سامنے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربا صبر و اسلام پر موت دے، صبر دے اور موت ہمیں اسلام پر دے۔ سرداران بولے اس طرح کھلی چھٹی سے تو بنی اسرائیل فساد پھیلائیں گے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی چھٹی دی تو فرعون بولا ہم ان پر زور آور ہیں، ان کے بچوں کو قتل اور بچیوں کو ہم زندہ رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے جب کہا کہ ہم کیا کریں تو فرمایا اللہ سے
مدد چاہو وہ جس کو چاہتا ہے اسے ملک کا وارث کر دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نصیحت کے لیے اللہ رب العزت نے پھر قوم بولی آپ کی آمد سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ظلم تھا، آمد کے بعد بھی ہمارے ساتھ ظلم، تو ارشاد فرمایا ان قریب تمہارے دشمن ہلاک کر دیے جائیں گے، لیکن یاد رکھنا جیسے تم پہلے اس ظلم میں آزمائے گئے پھر تم حکومت میں فتح میں آزمائے جاؤ گے کہ تم کیا عمل تم کرتے ہو۔ نصیحت کے لیے فرعونیوں پر ان پر قحط نازل کیا گیا، جب بھی کوئی خیر آتی تو فرعونی کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے، اور جب کچھ ان پر آزمائش آتی ہلاکت آتی تو کہتے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ نحوست ہے۔ ارے لوگوں یاد کرو نحوست کسی بندے نہیں بلکہ عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر ان کی نصیحت کے لیے ان پر 5 قسم کے عذاب نازل کیے گئے، طوفان آیا، ٹڈی کا عذاب آیا، چچڑی کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب تو بڑا بھیانک تھا کہ پانی جب فرعونی پئیں تو خون، جب قبطی پئیں تو پانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ کر دعا کرائی کہ اگر عذاب ٹل گیا ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، لیکن ہر بار دعا کے بعد مکر گئے۔ ہم نے ان سے انتقام لیا اور بحر کلزم میں ان کو ہم نے غرق کیا، بنی اسرائیل کو ان علاقوں کا وارث بنایا۔ آیت نمبر 138 تا 57 میں تذکرہ بنی اسرائیل، دریا پار کرنے کے بعد انہوں نے ایک بت پرست قوم کو دیکھا تو بولے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی تو کوئی مجسم خدا ہو، کوئی دکھنے والا خدا ہو۔ آپ نے فرمایا بڑے جاہل لوگ ہو، اللہ کے علاوہ کہاں کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ تم کیا فرعون کے عذاب کو بھول گئے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ پھر تورات لینے کے لیے جب طور پر چلے کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنایا، اور اس وقت پھر قوم نے بچڑے کی عبادت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے غصے کی حالت میں ہے اور حضرت ہارون سے اس وقت پوچھ رہے ہیں کیا کیا، ان کے سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا تو اس وقت انہوں نے کہا قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، انہوں نے مجھے ضعیف سمجھ لیا، آپ میرے ساتھ غصہ کر کے یبن امی، اے میرے ماں جائے، میرے ساتھ غصہ کر کے آپ ان کو خوش نہ کریں۔ اس وقت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، ربا مجھے اور میرے بھائی کو بخش اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ اسی طرح آپ 70 آدمیوں کو لے کر گئے طور پر، وہاں بلکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو کلام کے بعد شوق ہوا کہ رب کو دیکھا تو جائے، آپ نے تجلی کی درخواست کی تو حکم ہوا ہم اس پہاڑ پر تجلی ڈالیں گے، اگر یہ بچ جائے تو پھر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں پہاڑ ریزہ ریزہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، فوراً کہا سبحانک میں توبہ کرتا ہوں۔ تو حکم آیا اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنی رسالت اور کلام کے لیے چنا، آپ تورات کو تھامیں اور اپنی قوم کو تھامنے کا حکم دیں، آپ ان کو حکم دیں، لیکن متکبر لوگ تورات کی برکت سے محروم ہوں گے، ہر قسم کا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی راہ کو وہ اختیار کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر آپ ان کو لے کر طور پر چلے، وہ کہنے لگے کہ ہمیں خدا دکھائیے، ان پر اللہ کی طرف سے زلزلہ آیا، سارے مر گئے دعائے موسوی کے ساتھ، پھر زندہ ہوئے، تفصیل ان کی بقرہ میں گزر چکی۔ پھر آگے سوال رحمت ہے کہ ربا رحمت نازل فرما، تو جواب آیا یہ مومن متقی زکوٰۃ دینے والے کے لیے خاص ہے ہماری رحمت، جو رسول نبی امی کے پیروکار ہوں، جن کے تذکرے تورات و انجیل میں موجود۔ پھر کامیابیوں کا ذکر کہ کامیابی کسے ملے گی، جو رسول اللہ پر ایمان لا کر ان کی توقیر کرے، ان کے دین کی مدد کرے اور قرآن کا اتباع کرے۔ آج بھی ضرورت ہے، ہماری پریشانیاں، ہمارے دکھ درد تکلیف، ساری چیزوں کا جو علاج ہے وہ اسی اللہ کی رحمت میں ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ اور اس کے نبی پر کامل ایمان لا کر، توقیر،
دین کی مدد اور قرآن کے اتباع سے آئے گی۔ آیت نمبر 158 رسول اللہ کی دعوت اور نبوت عامہ ہے ساری خلقت کے لیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ساری خلقت کے لیے رسول بن کر آیا۔ پھر آگے دعوت توحید، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور تمام احکام پر ایمان لانے کا بیان۔ آیت نمبر 159 تا 71 میں تذکرہ بنی اسرائیل۔ سورۃ اعراف میں بنی اسرائیل کا بڑا تفصیلی تذکرہ آ رہا ہے، ان میں بعض ہدایت پر اور بعض گمراہ ہیں۔ 12 قبیلوں کے لیے وہ پتھر کہ جس سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے حضرت موسیٰ کے عصا مارنے کی وجہ سے، پھر وادی تیہ میں بادل کے سائے کرنے، من اور سلوہ کا ذکر کہ انہوں نے ذخیرہ اندوزی سے ظلم کیا، پھر بیت المقدس یا اریحہ میں داخل ہونے پر کہا گیا حطۃ، لیکن ظالم بنی اسرائیلی بولے حنطۃ فی شعرۃ، تو ان پر طاعون کا عذاب آیا۔ پھر ہفتے کے دن جو مچھلی کے شکار کرنے والے بندر ہو گئے ان کا ذکر۔ وہاں پر خاص بات جو واعظ کرنے والے تھے، لم تعظون، تم واعظ کیوں کرتے ہو ان کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے؟ تو واعظین بولے جی ہم تو واعظ اس لیے کرتے ہیں شاید ان کو نصیحت مل جائے، ورنہ بارگاہ الہی میں قیامت کے دن ہم عذر تو پیش کر سکیں گے، ربا ہم نے کوشش کر دی تھی، ہم نے ان کو پھر آگے کہ ہم نے لوگوں کو اچھائی برائی تنگی فراخی میں آزمایا، کیوں؟ شاید یہ حق پر لوٹ آئیں۔ پھر ان بنی اسرائیل کے جو وارث پیدا ہوئے، ان کی جو اولاد پیدا ہوئی، راشی لوگ، دنیا کو ترجیح دینے والے، دنیا کما کر پھر یہ کہنے والے کہ ہم بخش دیے جائیں گے، نبیوں کی اولاد ہیں، ہم احبا ہیں، ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہمارے حق میں مغفرت ہوگی، تو قرآن کہتا ہے اللہ پر جھوٹ مت بولو۔ ہاں جنہوں نے تورات کو پکڑا، عمل کیا، نماز قائم کی، ان کے لیے بدلہ ثابت ہے۔ پھر ان پر طور پہاڑ کے اٹھانے کا ذکر ہے۔ یہاں سے یہ واضح ہو گیا کہ دین کے قبول کرنے میں تو پابندی نہیں، سختی نہیں، لیکن دین پر عمل کرانے میں سختی کی جائے گی۔ یہ جو کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، پردہ کرے نہ کرے، روزہ رکھے نہ رکھے، زکوٰۃ دے نہ دے، یہ بات غلط ہے۔ اسلام جب قبول کر لیا تو اس کے احکام کی پابندی لازم ہوگی۔ آیت نمبر 72 تا 74 عہد الست کیوں ہوا؟ تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو ربا ہم تو غافل تھے، جیسے ہمارے بڑوں نے کیا، ہم نے تو ویسے کیا، راہ حق پر لوٹ آؤ، بھٹکے ہو لوٹ آؤ، اسی لیے ہم تمہیں تفصیلی احکام اور قصے سنا رہے ہیں۔ آیت نمبر 175-76 میں مشہور عالم مستجاب الدعوات بلعم بن باعورہ کا ذکر کہ جو عورت کے اغوا اور دولت کے لالچ میں آ کر فرعونیوں کی بات مان کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا کرنے لگا، انجام یہ ہوا اس کی وہ بد دعا تو قبول نہ ہوئی، یہ کتے کی طرح ہانپنے لگا اور قیامت کے دن یہ کتے کی شکل میں جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ آیت نمبر 177 تا 83 کافر کی حالت اور مثال بہت بری، ہدایت وہی جسے اللہ ہدایت قرار دے، ورنہ تو آج ہر آدمی کہے کہ میں بھی ہدایت پر ہوں۔ ہم نے جہنم کے لیے جن و انس کو پیدا کیا، ربا ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان کے دل ہیں لیکن وہ غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، یہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی یہ گھٹیا ہو گئے۔ اللہ کے سارے نام اچھے، جس نام سے اللہ کو پکارو۔ جو لوگ اللہ کے ناموں میں کجی کرتے ہیں، جیسے یہ اہل مکہ کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، ہم اللہ کو تو جانتے ہیں، یہ رحمان اور رحیم کیا؟ اور کبھی یہ کہنے لگے آپ ویسے تو کہتے ہیں کہ معبود ایک ہے، پھر کبھی کہتے ہیں اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو قرآن نے ان کی رد کی۔ پھر کافروں کو جو ابھی تک ڈھیل ملی ہوئی ہے نا، یہ ان کو مہلت ہے ہماری طرف سے، جب ہم چاہیں گے ان کو ہم اچانک پکڑیں گے۔ آیت نمبر 184 تا 88 کبھی تعصب چھوڑ کر غور تو کرو، رسول پاک نذیر مبین ہے، مجنون نہیں ہے، خدا نے دنیا فضول نہیں بنائی، آخرت قریب ہے۔ ارے ان باتوں کے بعد کس چیز کے انتظار میں ہو کہ اس کے آنے پر تم ایمان لاؤ گے؟ رسول رحمت آخری نبی، ان کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا، تم پھر کس پر ایمان لاؤ گے؟ پھر
قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، ان کا کیا خیال ہے کہ آپ قیامت کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ ان کو فرما دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اور قیامت اچانک آئے گی۔ پھر آپ ان سے فرما دیجئے مجھ سے تم ایسی چیزیں پوچھتے ہو کہ یہ کر دوں یہ کر دوں، میں مالک نہیں، میں نبی ہوں، اپنے نفع نقصان کا بھی میں مالک نہیں، اور میں غیب داں نہیں۔ اگر میں غیب جانتا تو مجھے کوئی تکلیف کبھی پہنچتی ہی نہ، خیر ہی خیر مجھے ملتی۔ میں مومنوں کے لیے بشیر اور نذیر ہوں، میرے طریقے پر جنت ہے اور میری مخالفت پر جہنم ہے۔ آیت نمبر 199 تا 95۔ سب انسانیت حضرت آدم سے پیدا ہوئی، حتیٰ کہ سیدہ حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا گیا سکون کے لیے۔ پھر انسانوں کے انسانوں کی حالت حمل کا بیان کہ جب ہم نے عورت کو اس کو جب ہم نے حمل دیا تو اس وقت ہم سے دعا کرنے لگی، جب بچہ پیدا ہوا تو شرک کرنے لگی۔ ایسوں کو شریک خدا بناتے ہو، جنہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا وہ تو خود خدا کی مخلوق ہیں، جو وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، اگر پکارو چل کر تمہارے پاس آ نہیں سکتے، ان کے پاس چلنے والے پاؤں نہیں، تصویر والے پاؤں ہیں، چلنے والے نہیں، پکڑنے والے ہاتھ نہیں، دیکھنے والی آنکھیں نہیں، سننے والے کان نہیں۔ آیت نمبر 196 تا 206۔ اللہ نیکوں کا یار ہے، اللہ جن غیر اللہ کو تم مشکل کشا کہتے ہو وہ تمہاری مدد کبھی نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی بھی نہیں کر سکتے۔ پھر رسول پاک کو خطاب، درگدر کیجئے، امر بالمعروف کیجئے، اعراض عن الجاہلین کیجئے۔ اگر شیطان کبھی بھڑکانے لگے تو آپ اللہ کی پناہ میں آئیے۔ متقی شیطان حملہ تو متقی پر بھی کرتا ہے اور یہ فاسقین پر بھی کرتا ہے، متقین جلدی چونک جاتے ہیں اور جو فاسقین ہوتے ہیں وہ گمراہی کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں وحی کا پابند ہوں۔ پھر جب قرآن پڑھا جائے مومنو توجہ سے اس کو سنو اور خاموش رہو، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر صبح و شام اس کو پکارو، غفلت نہ کرو، کیونکہ جو مقربین بارگاہ خدا ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ تسبیح اور سجدہ کرتے ہیں۔ یہ پہلی آیت سجدہ ہے جو اعراف کے آخر میں ہے۔ سورۃ انفال اس کی 77 آیات 10 رکوع 1 تا 4 میں، اس میں مرکزی طور پر مال غنیمت، تقوی، غزوات کا بیان 1 تا 4۔ غنیمت اصل میں جو مال غنیمت کفار سے حاصل ہوا یہ تمہارا نہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہ جھگڑا نہ کرو کہ جی ہماری تدبیر سے جیتے، ہمارے قوت بازو سے جیتے، نہ نہ نہ، جیسے اللہ کے نبی تقسیم کریں تم اسی پر عمل کرو۔ اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو۔ مومنوں کی نشانی یہ ہے جب ذکر اللہ ہوتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جب تلاوت ہوتی ہے قرآن کی ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، خدا پر متوکلین ہیں، نماز کے پابند۔ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ بس اللہ بخشے گا، نماز کے پابند ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور یہ پکے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ ہے۔ 5 تا 14 میں غزوہ احد اور غزوہ بدر کا بیان۔ بس اتنی ہے کہ آل عمران میں یہ تھا کہ احد میں 3 اور 5,000 فرشتوں کا ذکر، یہاں پر 1,000 کا ذکر، تو ابتداً 1,000 کا وعدہ، پھر 3,000 کا وعدہ، پھر اگر کفار کی مدد ہوئی تو ہم بھی 5,000 بھیج دیں گے۔ اصل جو مدد ہے وہ اللہ کی ہے، یہ تو صرف تمہیں بشارت ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے تنگی کا باعث سمجھو وہ تنگی ہی ہو۔ جیسے جب صحابہ بدر کے لیے نکلے، اصالتاً غزوہ بدر کے لیے نہیں نکلے، اصالتاً تو ابو سفیان کے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے، اس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے۔ پھر وہ قافلہ اللہ نے ادھر سے نکال دیا اور ادھر سے اللہ نے ایک دشمن سے، طاقتور دشمن سے لڑا دیا۔ ظاہری طور پر تو کمزوری تھی، یہ نیچے وہ اوپر تھے، یہ کم وہ زیادہ تھے، یہ بھوکے وہ رجے ہوئے تھے، ان کے پاس تلواریں نہیں، وہ ہتھیار سے لیس ہیں، لیکن اللہ نے اپنی مدد کی اور اسے یوم فرقان بنا کے دکھایا۔ آیت نمبر 15 تا 19 احکام جہاد۔ کبھی پشت نہ پھیرنا، ہاں
اگر جنگی تدبیر ہو، پیچھے آ کر پھر حملہ کرنا چاہتے ہو یا اپنی فوج کے ساتھ ملنا چاہتے ہو وہ اور بات ہے، لیکن اللہ کی راہ سے کبھی پشت نہ پھیرنا۔ جتنے بھی غزوات ہیں سب میں ظاہراً تم نے قتل کیا لیکن اللہ کی توفیق سے ہوا۔ وما رمیت اذ رمیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب تم نے مارا ظاہراً تم نے مارا لیکن حقیقت میں اللہ نے مارا۔ اس کے بعد جی پھر آیت نمبر 20 تا 23 میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن سنا نہیں ہے، حقیقت میں ظاہری کانوں سے سنا، اطاعت کے جذبے سے نہیں سنا۔ تو قرآن فرماتا ہے اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے، گونگے اور بے عقل لوگ ہیں۔ غم نہ کرو، اگر ان منافقوں میں خیر ہوتی تو اللہ ان کو سنوا دیتا، ان میں کوئی خیر نہیں، یہ گند کا ڈھیر ہیں۔ 24 تا 29 جب بھی اللہ اور اس کا نبی تمہیں پکارے، جس حالت میں بھی پکارے، یہ حکم حتیٰ کہ اگر کوئی صحابی نماز پڑھ رہے ہوں اور رسول پاک پکارے تو نماز بھی انہوں نے توڑ دینی ہے۔ لما یحییکم، یہ واضح الفاظ ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی کا جو بھی حکم ہوگا وہ تمہارے بھلے میں ہوگا، تمہاری زندگی کے لیے ہوگا۔ دیر نہ کرو، خیر کے کام میں ویسے بھی دیر نہ کریں، خیر کا کام تو مہمان ہوتا ہے، ورنہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ لہذا جلدی کرو، ایسے فتنے سے بچو جو صرف ظالموں کو نہ پہنچے گا بلکہ باقیوں کو بھی پہنچے گا۔ یاد رکھو تھوڑے تھے، ڈرتے تھے، اچک نہ لیے جاؤ، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینہ میں، اور اللہ نے تمہیں رزق کریم دیا۔ اللہ اور اس کے رسول اور امانتوں کے بارے میں کبھی خیانت نہ کرو۔ خیانت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خائن ہے اس کا گویا کہ ایمان ہی نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ تو یاد رکھنا کہ اموال اولاد یہ آزمائش ہیں، کبھی یہ نہ ہو کہ اپنے اولاد اور اموال کی وجہ سے اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کرو۔ اللہ کی اطاعت پر اجر عظیم ہے۔ مومنو، اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو خدا تمہارے دشمنوں اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ وہ وقت یاد کرو جب مکہ والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے، قتل کر دیا جائے، قید کر دیا جائے یا جلا وطن کیا جائے، وہ بھی تدبیر کر رہے تھے، اللہ بھی تدبیر کر رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین۔ اور واقعتاً آج بھی ہم جو پریشان ہیں تو اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، اس کی تدبیر اٹل ہوتی ہے اور بہترین ہوتی ہے۔ 31 تا 35 جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کچھ لوگ اس وقت کہنے لگے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں۔ یہ جملہ نصر بن حارث نے کہا تھا۔ قرآن کہتے ہیں بنا کے دکھاؤ، ہم تو بار بار تمہیں چیلنج کر رہے ہیں، خالی یہ خالی دعوے، یہ خالی بکواسیں کیوں کرتے ہو؟ اگر ضرورت ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم کہتے ہو قرآن اس کی ایک سورت تو بنا کے تم دکھاؤ جی۔ مشرکین مکہ انتہائی جہالت اور عناد میں کہنے لگے اے پروردگارا، کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اگر اسلام سچا ہے آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور عذاب دے، ربا پھر ان پر عذاب آیا کیوں نہیں؟ یہ ادھر یہ دعا کرتے تھے، پھر شام کو استغفار کرتے، کعبہ کو پکڑ کر۔ حق تو ان پر آشکارا تھا، ان بڑوں پر۔ اور دوسری وجہ، جب تک رسول پاک وہاں پر رہیں گے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے، جب تک تم استغفار کرتے رہو گے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ پھر مشرکین مکہ کی عبادت کیا تھی، کفار کی عبادت کیا تھی؟ بیت اللہ کے سامنے آ کر سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا تھا۔ آیت نمبر 36 تا 40 کافروں نے اسلام کے خلاف بہت مال خرچ کیا، وہ تو آج تک بھی کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، لیکن ان کی یہ حسرت ہی رہے گی۔ مال بھی گیا اور اسلام بھی غالب آیا، اسلام بھی پھلتا پھولتا رہا۔ ان کا انجام، ان کافروں کا انجام جہنم ہے۔ کافروں کے لیے اعلان، اگر آج بھی باز آ جاؤ اور توبہ کر لو تو ہم تمہارے گناہ تمہیں بخش دیں گے۔ آگے آخری آیت میں پھر جہاد کے آخر میں جہاد کے 2 مقصد بتائے گئے۔ اس ہمارے پارہ نمبر 9 کے آخر کی بات کر رہا ہوں، انفال کے آخر کی نہیں۔ جہاد کے 2 مقصد بتائے گئے۔ جہاد کا مقصد ہے کہ فتنہ فساد ختم ہو اور دین خالص اللہ کا ہو۔ اگر کافر باز آ جائیں، توبہ کر لیں تو پھر تلوار روک لی جائے گی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
ادھر سے کافر نے پہلے مارا، پھر حضرت اسامہ نے نیزہ سیدھا کیا، اور جب نیزہ اس کے قریب گیا اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت نے پھر بھی نیزہ جانے دیا۔ بعد میں جب حضور پاک کے سامنے شکایت کی گئی تو آپ نے عرض کیا، حضرت اسامہ بن زید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ڈر سے پڑھا، ارشاد فرمایا اشققت قلبہ، تو نے اس کے سینے کو چیر کر دیکھا تھا، اس نے ڈر سے پڑھا، یا اللہ نے اسے ہدایت دے دی۔ جب بھی کوئی مسلمان ہوگا پھر اس سے لڑائی ختم۔ اگر کافر ہدایت پر نہ آئے تو پریشان نہیں ہونا، اللہ تمہارا مددگار ہے، وہ تمہارا بہترین حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ اللہ سے ہم بھی اپنے لیے مددگاری، اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے مددگاری چاہیں کہ اللہ ان کی مدد